نبی علیہ السلام نے کولی کا پانی کانٹے دار درخت میں پھینکا تو وہ پھل دار درخت جو بیمار تھی جس کے تھن خشک ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پھیلے، 12 سال تک وہ ہمیں دودھ دیتی رہی۔ کہتے ہیں لوگوں کو اس دن ایک غم تھا، مجھے 2 غم تھے، ایک غم حضرت عثمان کی شہادت کا تھا اور ایک غم مجھے تھیلے کے گم ہو جانے کا تھا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم سامنے کھانا رکھ کے کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کھانے والی چیز دی تو کھانے پہ برکت کی دعا کی۔ ابو ہریرہ بڑی دیر کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہم بھی کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی برکتیں اتر آتی ہیں۔ قسم مجھے نہیں پتا کہ میں جب گھر سے لایا تھا تب زیادہ تھا یا حلوہ اب زیادہ ہو چکا۔ میرے سامنے الخصائص الکبریٰ ہے، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اس بات کو لکھا۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کے جا رہے ہیں تو راستے کے اندر پیاس لگ گئی، راستے کے اندر بھوک لگ گئی۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قریب کو گھر نظر آ جائے، قریب کو گھر بھی نہ تھا، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک گھر نظر آیا، بڑھیا عورت اپنے مکان کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، ام معبد اس عورت کا نام تھا، اپنے مکان کے باہر وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن اریکت ساتھ ہیں، نبی علیہ السلام جب پہنچے تو جا کر نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اے ام معبد کیا تمہارے پاس کو بکری ہے ہم جس کا دودھ دو لیں، اور تمہارے پاس کو گوشت ہے جو ہم اپنے استعمال میں لے آئیں؟ ام معبد نے عرض کیا، آقا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو ایک بکری کھڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بکری تو تمہارے پاس ہے؟ ام معبد نے عرض کی، اے اللہ کے رسول یہ جو بکری ہے یہ بیمار ہے، یہ دودھ بھی نہیں دیتی، اور بیمار اتنی ہے کہ سارا ریوڑ میرے خامد لے کے چلے گئے، اس بکری کو بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں لے کے گئے، اس لیے یہ یہاں پہ کھڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام معبد اگر تو اجازت دے تو میں بکری کا دودھ دو نہ لوں؟ ام معبد نے عرض کیا، آقا یہ تو خشک تھنوں والی ہے، اس کے تھنوں میں تو دودھ نہیں ہے، اگر آپ دونا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس بیمار بکری کو قریب کیا، قریب کر کے دعا کی، دعا کر کے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے بکری کو تھپکا دیا، نبی علیہ السلام نیچے بیٹھے تو تھنوں میں دودھ بھر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دویا، دودھ دونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو دیا، ام معبد کو دیا، عبداللہ بن اریکت کو دیا، سب لوگوں کو دیا۔ جب دودھ پورا ہو گیا، نبی علیہ السلام پھر بکری کے نیچے بیٹھے دودھ دونا شروع کر دیا، دودھ دویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نوش فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد نبی علیہ السلام اٹھے، نبی علیہ السلام نے کولی کی، وہ کولی کا پانی قریب ایک کانٹے دار درخت تھا، نبی علیہ السلام نے کولی کا پانی کانٹے دار درخت میں پھینکا تو وہ پھل دار درخت ہو گیا، وہ پھل دار درخت ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام معبد کو کلمہ پڑھایا، میرے آقا علیہ السلام چلے گئے۔ جس وقت ام معبد کے خامند گھر میں آتے ہیں تو حضرت ام معبد اپنے خامند کو کھانا دیتی ہے، کھانے میں دودھ بھی دیتی ہے۔ ام معبد کے خامند پوچھتے ہیں گھر میں دودھ تو تھا کوئی نہیں، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں دودھ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے گھر میں، یہ جو لفظ ہیں کتنے خوبصورت ہیں۔ ام معبد فرمانے لگی، انہ مر بنا رجل مبارک، آج ہمارے گھر میں بڑی برکت والا ایک بندہ آیا تھا، بڑا خوبصورت نوجوان آیا تھا، بڑا حسن والا جوان آیا تھا۔ حضرت ام معبد فرمانے لگی ان کا قد بڑا دراز تھا، ان کی آبروئیں بڑی دراز تھیں، وہ نبی علیہ السلام جو ہمارے گھر میں آئے، ام معبد کہنے لگی جب مسکراتے تھے تو ان کے دانتوں سے نور نکلتا تھا۔ ام معبد فرمانے لگی جب وہ چلتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ نور چلتا آ رہا ہے۔ ام معبد کہنے لگی ان کی جو گردن تھی چاندی کی طرح چمکتی تھی۔ حضرت ام معبد نے اتنی شان بیان کی کہ ان کے خامند بن دیکھے عاشق ہو گئے، بن دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گن گانے لگے۔ ام معبد کہتے ہیں یہ بکری ہمارے پاس 18 سال دودھ دیتی ہی رہی، فرماتے ہیں 18 سال، وہ بکری جو بیمار تھی جس کے تھن خشک ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک پھیلے، 12 سال تک وہ ہمیں دودھ دیتی رہی۔ اور یار یہاں برکت عالم تو یہ ہے، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میرے پاس 10 یا 12 کھجوریں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آ کے عرض کیا کہ برکت کی دعا تو کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھجوروں کو تھیلے میں ڈالا، برکت کی دعا کی،
فرمایا ابو ہریرہ کھجوریں نکالتا جا اور کھاتا جا، لیکن فرمایا دیکھنا نہیں ہے اندر کتنی رہ گئی ہیں، بس تیرا کام ہے نکالتا جا اور کھاتا جا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے دل کرتا میں تھیلے میں ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکالتا تو کھا جاتا، پھر دل کرتا میں کھجوریں نکالتا تو کھا جاتا۔ ابو ہریرہ کہتے ایک دن میرا دل کیا آج کھجوریں بانٹوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کئی من بانٹ دی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ تک کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہ ہوئیں، نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، میں 2.25 سال کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جناب فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، میں 10 سال کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے 11 سالہ دور خلافت میں کھجوریں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا، ختم نہیں ہوئی۔ اور برکت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن عثمان غنی شہید ہوئے اس دن بگدڑ مچ گئی، میرا وہ تھیلا گم ہو گیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں کو اس دن ایک غم تھا، مجھے 2 غم تھے، ایک غم حضرت عثمان کی شہادت کا تھا اور ایک غم مجھے تھیلے کے گم ہو جانے کا تھا۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم سامنے کھانا رکھ کے کیوں قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کھانے والی چیز دی تو کھانے پہ برکت کی دعا کی، ابو ہریرہ بڑی دیر کھاتے رہے، ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا ہم بھی کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی برکتیں اتر آتی ہیں، اس میں بھی خیر کا نزول ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرا بندہ نہ علم کا پتہ ہے نہ شریعت کا پتہ ہے، جی یہ کہاں سے ثابت ہے کھانا سامنے رکھ کے ختم شریف پڑھنا؟ میں نے کہا دلیلیں تو بڑی ہیں، چلے مزید ایک اور دے دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، 10 سال خدمت کی ہے نبی علیہ السلام کی۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ سے نکاح کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے ولیمہ کرنا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں مجھے میری والدہ کہنے لگی یہ میں نے نا برتن میں حلوہ بنایا ہے، تم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے وہ حلوے کے کپڑا دیا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے رکھا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے انس باہر نکل جاؤ، جو رستے میں ملتا ہے اسے کہتے جاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمہاری دعوت کی ہے، جو بھی ملتا جاتا ہے اسے کہتے جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ہم نے اپنی طبیعت کی شریعت بنا لی ہے، دعوت قبول کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن دعوت کرنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم نے اپنی طبیعت کی شریعت بنائی ہے، ہر بندہ کہتا ہے نکاح کرنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو بھائی سر پہ پگڑی رکھنا بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ ہم ہر بندہ کہتا ہے جی برتن صاف کرنا نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو میں کہتا ہوں تھوڑا کھانا بھی نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے، ساری سنتوں کو لینا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں جو بھی باہر ملتا اسے کہتا جاؤ نبی علیہ السلام نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انس بن مالک سے کسی نے پوچھا کتنے کو لوگ جمع ہو گئے؟ انس بن مالک کہنے لگے تقریباً 300 لوگ جمع ہو گئے۔ انس بن مالک سے کسی نے پوچھا پھر کیا بنا؟ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کھانے والے حلوے پہ اپنا ہاتھ رکھا، جو چاہا پڑھا، نبی علیہ السلام نے جو چاہا قرآن پڑھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں 300 بندہ جمع ہو گیا، نبی علیہ السلام مجھے کہنے لگے 10 بندوں کو بلاؤ آتے جائیں اور کھاتے جائیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں 300 بندہ کھا کے چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کپڑا اٹھا کے دیکھا، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں جب گھر سے لایا تھا تب زیادہ تھا یا حلوہ اب زیادہ ہو چکا ہے۔ فرماتے 300 بندہ کھا کے چلا گیا، لیکن وہ کم نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے اس پہ قرآن کی تلاوت کی تھی، اس لیے کھانے پہ جو تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس میں برکت بڑھتی ہے، اس میں خیر کا پہلو بڑھتا ہے۔